انجینئر علی مرزا صاحب کا ایک کلپ آیا ہے جس میں انہوں نے مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دیا ہے. اس حوالے سے چند باتیں انجینئر صاحب کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں اور عامت الناس کی خدمت میں بھی رکھنا چاہتا ہوں. آپ نے جو یہ کہا کہ میں آن لائن مناظرے کے لیے تیار ہوں، تو آپ کے جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اور آپ کا جو اسٹائل ہے اس سے لگتا ہے کہ آپ آن لائن مناظرے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں. وجہ اس کی ہے کہ آپ وہی گڑبڑ اب دوبارہ آپ نے شروع کر دی جو فرسٹ ٹائم کی تھی. جب جہلم آپ مجھے بلا رہے تھے تو موضوع آپ نے اپنی مرضی کا بیچ میں ڈال دیا کہ المحنت کے 3 عقیدوں پہ بات ہوگی. بھائی آپ موضوع اپنی مرضی کا کیوں ڈال رہے ہو؟ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں آپ ان کو فیس کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہو رہے ہو؟ آپ یہ کیوں نہیں کہہ رہے کہ المحنت پہ بھی بات ہوگی اور میں نے جو بڑے بڑے چیلنجز کیے ہیں میں ان کو بھی آن لائن فیس کرنے کے لیے تیار ہوں؟ یہ جملہ آپ کے منہ سے نکلتا کیوں نہیں ہے؟ لہذا آپ ان چیلنجز کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں جو چیلنجز آپ ماضی میں کر چکے ہیں. تو اب میں آن لائن آپ سے بات چیت کے لیے بالکل تیار ہوں، لیکن آپ ان چیلنجز پہ بھی بات کریں گے جو آپ نے کیے ہیں. سب سے پہلے ہماری 3 گھنٹے کی بحث ہوگی. ایک شرط تو آپ نے بیان کر دی کہ 10 منٹ آپ 10 منٹ میں چاہتا ہوں کہ 15 منٹ ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے، لیکن مجھے اس پر اصرار نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہیں کہا کہ جمعے کے دن آ جائیں، تو جمعے کے دن میں بہت بزی ہوتا ہوں، جمعے کے دن میں نہیں بیٹھ سکتا. جمعے کے علاوہ ہم کوئی ٹائم رکھ لیں گے. لیکن اس دفعہ جب انجینئر صاحب آپ سے بات چیت ہوگی نا تو المحنت سے پہلے ان چیلنجز پہ بات ہوگی جو آپ نے کی ہیں. آپ کو پہلے اپنا دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے. المحنت کے بارے میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن المحنت کے بارے میں بھی آپ نے اپنا دعویٰ 2 ٹوک الفاظ میں ریکارڈ کروانا ہے. دیکھیں جو ڈیبیٹ کے لیے تیار ہوتا ہے نا وہ بالکل 2 اور 2 4 کی طرح اپنا دعویٰ ریکارڈ کرواتا ہے، وہ ہوائی بات نہیں کرتا. تو المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں آپ نے یہ دعویٰ ریکارڈ کروانا ہے کہ آپ کی نظر میں یہ المحنت کے 3 عقیدے قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، اگینسٹ ہیں. میرا المحنت کے بارے میں دعویٰ کیا ہے وہ میں انشاءاللہ بھی آگے چل کے ریکارڈ کرواتا ہوں. یہ آپ نے بغیر کسی لگی لپٹی کے یہ آپ نے ریکارڈ کروانا ہے کہ المحنت کے جو 3 عقیدے ہیں جن کے بارے میں آپ بار بار ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ یہ قرآن و سنت کے بالکل اگینسٹ ہیں. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کہا کہ 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. میں اس چیلنج کو قبول کرتا ہوں، بالکل 3 عبارتوں پہ بات ہوگی. ایک حضرت امام ابو حنیفہ سے جو آپ نے نقل کی، اور ایک ملا علی قاری سے اور علامہ بدر الدین علی رحمہم اللہ تعالیٰ سے، وہ انشاءاللہ ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن حضرت معاویہ پہ اس کے علاوہ بھی بات ہوگی. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت معاویہ پہ بہتان لگائے ہیں، جھوٹ باندھے ہیں، اور ہم ان جھوٹ کو آن لائن انشاءاللہ دنیا کے سامنے دکھائیں گے. تو آپ حضرت معاویہ کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ آپ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی ایک بات پہ ٹکتے نہیں ہیں. اس میں بھی آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد کیا ہے وہ میں آن لائن دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ. میں بتاؤں گا کہ انجینئر صاحب کا حضرت معاویہ کے بارے میں جو دعویٰ کرتے ہیں اس میں بھی تضاد ہے. تو ابھی آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ حقیقت میں آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں دعویٰ ہے کیا. اگر آپ کا حضرت معاویہ کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ وہ غلطی پر تھے تو ہماری بحث اس پر نہیں ہے. ایسا نہ ہو کیونکہ دعویٰ منقح نہیں ہوگا نا، کلیئر نہیں ہوگا، تو ایک ایسی غیر ضروری بحث ہوگی جو قیامت تک چلتی رہے گی جس کا کوئی حاصل نہیں نکلے گا. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ حضرت معاویہ غلطی پر تھے. یہ تو ہم بھی مانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلطی پر تھے، حق حضرت علی کے ساتھ تھا. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اجتہادی غلطی ہے جس کی وجہ سے ان کو فاسق قرار دینا جائز نہیں ہے. یہ میرا دعویٰ ہے، میں اس پر دلائل دوں گا انشاءاللہ. آپ نے دعویٰ منقح کر کے پیش کریں. آپ کا جو ہم اب تک سمجھے ہیں وہ دعویٰ یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے خلاف خروج کیا اس میں ان کی غلطی اجتہادی نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر ان کو پتا تھا کہ میں غلط ہوں، پھر بھی انہوں نے حضرت علی کے خلاف خروج کیا، جس کی وجہ سے معاذ اللہ نقل کفر، یہ تو معاذ اللہ میں کہہ رہا ہوں، آپ نہیں کہیے گا، وہ فاسق ٹھہرے اور ان پر فاسقوں والے حکام جاری ہوتے ہیں. یہ دعویٰ آپ کلیئر ریکارڈ کروائیں تاکہ آپ پینترے نہ بدلیں بحث کے دوران، کیونکہ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. وہ تضاد انشاءاللہ ہم آن لائن پیش کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں نہیں میرے دعوے میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ میں انشاءاللہ آن لائن دکھاؤں گا تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ آپ کسی ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو. آپ کا مقصد تخریب کاری ہے، آپ کا مقصد کوئی علمی اور تحقیقی مقالے پیش کرنا نہیں ہے لوگوں کے سامنے. 2 باتیں ہو گئیں. تیسری بات یہ کہ آپ نے جو چیلنجز کیے ہیں ان کو فیس کرنا پڑے گا. میرا آپ کی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ ہے کہ آپ ایک چونچوں کا مربع ہیں، آپ کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہیں.
آپ بہت سارے جھوٹے الزامات لگا چکے ہیں علماء دیوبند پہ، اہل حدیث علماء پہ، بریلوی علماء پہ، تبلیغی حضرات پہ. تو میں انشاءاللہ آپ کی شخصیت کو دنیا کے سامنے آن لائن ایکسپوز کروں گا کہ محترم نے بہت سارے بھنڈ مارے ہیں، حدیث پہ بھی آپ نے جھوٹ بولے ہیں. تو میں یہ ثابت کروں گا آن لائن کہ انجینئر صاحب جھوٹ کا ایک پلندہ ہیں. انہوں نے بڑے بڑے جھوٹ، اور وہ جھوٹ وہ نہیں ہے جو زبان کی لڑکھڑاہٹ سے ہو جاتے ہیں، یعنی باقاعدہ ببانگے دہل جھوٹ گڑے ہیں اور کیمرے کے سامنے بیٹھ کر وہ بڑے بڑے جھوٹے دعوے کیے ہیں. تو یہ دعوے انشاءاللہ میں آن لائن پیش کروں گا پبلک کے سامنے اور بتاؤں گا کہ جو آدمی جھوٹ کا ایک پورا پٹارا ہو تو اس سے دین کیسے سیکھا جا سکتا ہے اور اس کو دین کے معاملے میں اس پہ کیسے اعتماد کیا جا سکتا ہے. تو انجینئر صاحب یہ چیز، اس کے لیے بھی اب آپ کو تیار رہنا پڑے گا. آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ میں جناب نہیں، یہ نہیں المحندی پہ بات ہوگی اور میں ان چیزوں پہ نہیں پڑھنا چاہتا. تو دیکھیں آپ ہی کا بھی ریسنٹلی ایک کلپ شائع ہوا ہے، بڑا وائرل ہوا ہے ماشاءاللہ، بڑی پیاری بات کی تھی آپ نے. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ کھڑے تھے تو وہاں ایک عام آدمی اٹھ کے ان کی ذات پہ اعتراض کر دیتا تھا، اور پھر مولویوں پہ آپ نے کہا کہ مولویوں کو اگر کوئی اعتراض کرے تو یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، وغیرہ وغیرہ. وہ پوری باتیں میں نہیں لوگوں کے سامنے لانا چاہتا. اس میں آپ نے بہرحال یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے خلیفہ تھے کہ سر عام کوئی ان پر اعتراض کر دیتا تھا تو وہ اس کا جواب دیتے تھے. آج ان مولویوں کو جناب ان پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. تو میں آپ ہی کی بات آپ پہ لوٹا رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جیسے حضرت عمر کی شخصیت تھی، کھلے عام ان پہ اعتراض ہوتا تھا، تو جناب آپ اپنے آپ کو زمزم سے اور دودھ سے دھلا ہوا کیوں سمجھتے ہیں؟ جب آپ آن لائن آ رہے ہیں تو آپ بھی تو اپنے آپ کو سامنے رکھیں نا کہ مفتی طارق مسعود کھلے عام جو چاہے میری ذات پر اعتراض کرے، علمی، آپ کی شخصیت پر نہیں. حضرت عمر کی تو ذات پر بھی اعتراض ہوا تھا، ان سے پوچھا گیا تھا آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا کہاں سے آیا. انجینئر صاحب جب آن لائن بات ہوگی تو میں آپ سے آپ کے کرتے اور پجامے کے بارے میں بالکل بھی بات نہیں کروں گا. میں آپ سے ان علمی خیانتوں کی بات کروں گا لازمی، جو خیانتیں آپ اب تک کرتے رہے ہیں. بہت ساری خیانتیں وہ ہمارے پاس جمع ہوئی ہوئی ہیں، وہ آپ کے چیلنجز ہیں. ہمارا دعویٰ ہے کہ اس میں آپ نے جھوٹ بولا ہے. وہ 72 صحیح الاسناد اور وہ جو فضول قسم کی کربلا کے بارے میں آپ نے باتیں کی ہیں نا، صحیح، ہم پول پٹیاں کھولیں گے وہ 72 کتنی صحیح الاسناد ہیں اس میں، اور بہت سارے جو اڑن شن بھن شن مارتے رہے ہیں آپ، وہ سارے انشاءاللہ ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ یہ آدمی کسی ایک جگہ پہ ٹکتا نہیں ہے، اس کا کوئی ایک دعویٰ نہیں ہے. یہ نبی پر بھی جھوٹ باندھتا ہے اور یہ علماء دیوبند پر بھی اس نے جھوٹ باندھا ہے. بہت سارے جھوٹ ہے، وہ انشاءاللہ ہم آن لائن لے کر آئیں گے. تو آپ یہ ایگری ہوں کہ میں ان سارے دعووں کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اب میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے خلاصے کے طور پر یہ بیان کر دیتا ہوں کہ انجینئر صاحب، ہم آپ کو، میرا جب سے یہ کلپ اپلوڈ ہوتا ہے نا تو 1 ہفتے کا آپ کو ٹائم ہے. میں آپ کو قیامت تک کا ٹائم نہیں دے رہا، آپ تو دے دیتے ہیں قیامت تک کا ٹائم. اور کمال کی بات یہ کہ آپ قیامت تک کا ٹائم دیتے ہیں، لیکن آپ کے فینز نے ابھی سے یہ ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیا کہ مفتی صاحب بھاگ گئے. اور بھائی ایک آدمی چیلنج قبول کرے گا اور ٹائم طے ہوگا، اس کے بعد وہ نہ آئے تو اس کو بھاگنا کہیں گے نا. میں اخلاقی طور پر اس کا پابند نہیں ہوں کہ آپ کے آن لائن جو آپ نے چیلنج کیا میں اس کو قبول بھی کروں، اس لیے کہ میں حجت تمام کر کے جہلم میں جا کے آ چکا ہوں. آپ کے بلانے پر، میں آپ کے بلانے پر آیا اور آپ نے پازیٹیو رسپانس نہیں دیا اور آپ بھاگ گئے، تو بھاگنے والے آپ ہیں. اب میرے ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ جب دوبارہ مجھے بلائیں تو میں جاؤں. میں کہوں گا بھائی میں فارغ آدمی تھوڑی ہوں، میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں. اور اس وقت ملک کے حالات آپ دیکھیں، آدھا ملک سیلاب سے ڈوبا ہوا ہے، کیچڑ سے لوگوں کی لاشیں نکل رہی ہیں. اور ملک کے سیاسی حالات آپ دیکھیں، ملک کا دیوالیہ ہو رہا ہے، اس میں آپ کو ان حالات میں آپ مجھے آن لائن مناظرے کا چیلنج دے رہے ہیں. کتنے لوگوں کے اعتراضات آ رہے ہیں اس کے اوپر کہ یار تم لوگوں کو اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی غم نہیں ہے اور کوئی کام نہیں ہے، ملک کے حالات تو دیکھو کیا ہو رہے ہیں. تو لیکن میں پھر بھی مجبور ہو کر، مجبوری اس بات کی ہے کہ اگر میں آن لائن آپ سے ڈیبیٹ نہیں کرتا اور یہ موقع میں ہاتھ سے جانے دے دیتا ہوں تو آپ کو مزید پروپیگنڈا کرنے کا موقع مل جائے گا صحابہ کرام کے خلاف. آپ یہ ڈھنڈورا پیٹیں گے دنیا میں کہ دیکھو ان کے پاس صحابہ کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے، ان کے پاس اپنے عقائد کے دفاع کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس لیے مجھے مجبوراً جواب دینا پڑ رہا ہے. پھر بھی میں بتا رہا ہوں کہ میں تو قبول. اور کمال کی بات یہ کہ میں انجینئر کے فین سے کہتا ہوں کہ آپ کے والد جو روحانی والد محترم ہیں، انہوں نے ٹائم مجھے قیامت تک کا دیا ہے. اور ان کے فینس کا اسٹائل دیکھیں آپ، فرائیڈے کا لائیو، اتوار کا لائیو بیان چل رہا ہے، اس کے نیچے کمنٹس آ رہے ہیں مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب بھاگ گئے، مفتی صاحب جواب کیوں نہیں دے رہے، آن لائن آ کیوں نہیں رہے. بھائی آپ اپنے والد محترم سے پوچھیں، انجینئر صاحب سے پوچھیں کہ حضرت آپ نے ٹائم کتنا دیا ہے. جو قیامت تک کا ٹائم دیا ہے تو قیامت
آنے سے پہلے پہلے میں رپلائی کرا دوں گا، اور میں تو بتاؤں کہ میں اگر رپلائی نہ بھی کراؤں تو میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں ایک حجت تمام کر کے آ چکا ہوں، پھر بھی میں آپ کو ایک تھوڑی سی ویلیو دے رہا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے جی میں آن لائن بات چیت کے لیے تیار ہوں۔ تو خلاصہ کلام کا کیا نکلا؟ پہلی بات، آپ المحنت کے 3 عقیدوں کے بارے میں اپنا جو کانسیپٹ ہے وہ واضح طور پہ ریکارڈ کروائیں۔ پہلا میں اپنا کانسیپٹ ریکارڈ کروا دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ نہیں ہے، برزخی حیات ہے، دنیاوی کی طرح ہے۔ تو دنیاوی کی طرح کیوں ہے یہ میں آن لائن انشاءاللہ آپ کو وضاحت کر دوں گا۔ اور علماء دیوبند کا حقیقی دعویٰ ہے کیا، المحنت کی عربی عبارت حقیقت میں ہے کیا؟ وہ عبارت میں یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات 100% دنیاوی ہے، اس کو برزخی دنیاوی کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے علماء دیوبند ہی کی عبارت سے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میں۔ دوسرا، قبر سے فیض حاصل کرنے والا جو مسئلہ ہے کہ اس میں علماء دیوبند نے جو یہ کہا ہے کہ نبی صلی اللہ قبر سے فیض حاصل کرنا جائز طریقے سے، جو خواص کا طریقہ ہے جائز ہے، اور جو عوام کا طریقہ ہے وہ ناجائز ہے۔ تو وہ فیض حاصل کرنے کا جائز طریقہ کیا ہے وہ انشاءاللہ ہم آن لائن بتائیں گے۔ آپ اپنا واضح عقیدہ ریکارڈ کروائیں گے کہ آپ قبر سے کسی بھی قسم کے فیض حاصل کرنے کو جائز نہیں سمجھتے، یعنی قبر سے کسی بھی قسم کے فیض کو آپ حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور اس عقیدے کو جو علماء دیوبند نے لکھا آپ قرآن و سنت کے خلاف سمجھتے ہیں، یہ بالکل واضح کریں۔ یاد رکھیں اس میں استمداد کا لفظ نہیں ہے، قبر سے مدد طلب کرنا، مدد طلب کرنا اور چیز ہوتی ہے، فیض اور چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے، یہ آن لائن ہم انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آپ نے المحنت کو فوکس کرنا ہے، المحنت کی عبارت کو۔ المحنت کی عبارت میں یہ ہے کہ قبر سے فیض حاصل کرنا، جائز فیض، وہ نہیں جو عوام کر رہی ہے، جو ناجائز فیض ہے۔ تو آپ نے جو کلپ ریکارڈ کروانا ہے وہ اس کلپ میں آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہم قبر سے ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو، چاہے جائز ناجائز، ہر قسم کے فیض حاصل کرنے کو ہم حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں، اور المحنت کے اس عقیدے کو ہم قرآن و حدیث کے اگینسٹ سمجھتے ہیں۔ تیسرا، قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ المحنت میں لکھا ہوا ہے۔ اس کے بارے میں آپ نے واضح طور پر یہ بات ریکارڈ کروانی ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ علماء دیوبند نے تو لکھ دیا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ نا 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 عرش یہ قبر کی مٹی سے افضل ہے، پھر تاکہ ہم اس پر آپ سے قرآن و حدیث کے دلائل مانگیں۔ اور اگر آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو جو بھی ہے وہ آپ ریکارڈ کروائیں، اور یہ بھی ساتھ میں ریکارڈ کروائیں کہ علماء دیوبند نے جو لکھا ہے کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ بھی آپ نے ریکارڈ کروانا ہے۔ تو یہ کلیئر کٹ بات کرنی ہے آپ نے۔ حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کلیئر بات کرنی ہے کہ آپ ان کو فاسق سمجھتے ہیں اور ان پر فاسق والے احکام جاری کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ اور تیسری بات آپ نے یہ ریکارڈ کروانا ہے کہ میں نے جو چیلنجز کیے ہیں اور مفتی صاحب جو میرے اوپر اعتراضات کریں گے میں ان کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو ہمارے 3 گھنٹے کی بحث ہوگی انشاءاللہ۔ اس 3 گھنٹے کی بحث میں سب سے پہلے آپ کی شخصیت کو ایکسپوز کیا جائے گا دنیا کے سامنے، اور آپ کو اس پہ خوشی ہونی چاہیے کہ آپ کو آن لائن جواب دینے کا موقع مل رہا ہے۔ جہلم میں تو ہم نے آپ کو معاف کر دیا تھا، ہم آ گئے تھے ان شرطوں پہ، اور وہ ساری رفع الیدین تراویح اور وہ ساری چیزوں سے ہم ایک قسم کے دستبردار ہو گئے تھے۔ لیکن اب جو ہے انجینئر صاحب اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو میں نے نہیں کیا اب چیلنج، پہلی دفعہ تو میں نے کیا تھا لیکن اب چیلنج آپ نے کیا ہے، تو محترم اب یہ ہماری شرطوں پہ ہوگا، اب آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگا۔ پھر بھی ہم آپ کی ایک شرط مان رہے ہیں المحنت، اور وہ 3 عبارتیں جو آپ نے پیش کی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب آپ کو ہماری شرطیں بھی ماننی پڑیں گی۔ اور وہ شرط میں سب سے پہلی یہ کہ جو اس میں 3 گھنٹے ہماری بحث ہوگی نا، اس میں سب سے پہلے گھنٹے میں آپ کے دجل اور فریب کو دنیا کے سامنے ظاہر کروں گا۔ میرا یہ دعویٰ ہے جو مناظرے کے لیے میں ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ آپ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں، آپ بہت زیادہ غلط سلط دعوے کرتے ہیں، آپ بہت زیادہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں۔ یہ چیز انشاءاللہ میں ایکسپوز کروں گا، اور آپ کو حضرت عمر کی سیرت ادا کرنی چاہیے، خاص طور پہ جب حضرت عمر کی سیرت بیان کر کے آپ نے مولویوں پہ طنز بھی کیا، اعتراض بھی کیا کہ مولوی نہیں اپنے آپ کو مولوی اپنے عیب فیس کرنے کے لیے گویا تیار نہیں ہوتے، تو آپ تیار ہو جائیں اور بسم اللہ کریں۔ تو آپ ابھی اتوار آنے والی ہے، تو اس اتوار تک آپ ریکارڈ کروا دیں، ہمیں امید ہے انشاءاللہ آپ ریکارڈ کروا دیں گے۔ اگر آپ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی، یہ 3 پوائنٹ بیان کر دیے کہ میں اپنے آپ کو چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی تیار ہوں، سب سے پہلے گھنٹے میں اسی پر بات ہوگی، اور المحنت کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، حضرت معاویہ کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے، یہ 2 اور 2 4 کی طرح آپ ریکارڈ کروا دیتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم جو بھی مناظرہ ہوگا اس کی ہم ڈیٹ مل بیٹھ کے طے کر لیتے ہیں۔